ایک ایسی حدیث آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ حدیث میں نے مطالعہ کی تو یقین کرے 2 دن ایک کیفیت میں رہا کہ تکریم انسانیت کیا ہوتی ہے اور تکریم انسانیت کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کرے ہمیں اس پر عمل میسر آئے۔ اگر ایک شخص مر جائے، مردہ ہو، اور آپ اس مردے کی تکریم کریں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں نے ایسی حدیث، جتنا میرا مطالعہ ہے، میں نے زندگی میں ایسی حدیث اور نہیں پڑھی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے کہ ایک شخص 1 بار گناہ کرے، 2 بار کرے، 10 بار کرے، 100 بار گناہ کرے، معافی مانگے اللہ معاف فرما دے گا۔ بندہ گناہ کر کے غلطی کرے، رب سے معافی مانگے اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اس حدیث کا مضمون عجیب و غریب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع اسلم، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا، جس نے کسی مردے کو غسل دیا اور غسل دیا فقاتم علیہ، اور غسل دیتے ہوئے اس نے مردے کا کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی عیب جو اس مردے میں تھا اسے نظر آ گیا، فقاتم علیہ، اور اس نے پردہ ڈال دیا، وہ عیب چھپا دیا۔ میں سمجھا رہا ہوں مثال دے کر، کیا عیب ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی اتنا بدبخت بندہ دنیا سے جائے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے، زبان باہر نکل آئے، یا جسم میں کوئی اور عیب نظر آ جائے کہ اللہ کا اچھا بندہ نہیں تھا، دنیا سے سختی کی حالت میں گیا، اس نے عیب دیکھ لیا، فقاتم علیہ، آقا فرماتے ہیں اس نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ وعدہ کرتا ہے بندے اب میرا وعدہ ہے کہ 40 بار میں تمہیں معاف کروں گا۔ میں تیرے گناہ کتنی بار معاف کروں گا؟ 40 بار میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ یہ تو سنا ہے نا، بندہ 40 بار توبہ کرے تو وہ معاف کرتا ہے۔ یہاں بندہ توبہ نہیں کر رہا، یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تو نے میرے اس بندے کا عیب چھپایا، جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اپنا عیب وہ چھپا نہیں سکتا تھا، تو نہ چھپاتا، نشر کرتا تو وہ تیرے ساتھ انتقام بھی نہیں لے سکتا، بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ مجبور بے بس بندہ ہے، عیب تمہیں نظر آ گیا ہے، تم نے میری رضا کے لیے بندے کا عیب چھپا دیا، اب 40 مرتبہ میں تیرے عیب چھپاؤں گا، میں تیرے گناہ معاف کروں گا۔ گناہ معاف کرنے کا کیا معنی ہے کہ بندے نے کیا، اللہ نے معاف کر دیا، یعنی دنیا میں بھی صاف ہو گیا اور آخرت میں بھی کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو رب ہو کر اس بندے جو دنیا سے چلا گیا، جو نہ توبہ کر سکتا ہے، نہ معافی مانگ سکتا ہے، نہ تم سے کوئی انتقام لے سکتا ہے، تم نے اس کا عیب چھپایا، تو رب کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے 40 بار تمہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ہے تکریم انسانیت کی انتہا کہ بندہ مردے کا احترام کرے تو رب اتنا خوش ہوتا ہے، اور بندہ اگر جیتے جاگتے انسان کا احترام کرے، اس کے گناہ چھپائے، اس کا عیب چھپا لے، اسے تکلیف نہ پہنچائے، اس کو نشر نہ کرے، اس کے عیب بیان نہ کرے، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، یہ رحمان کی نعمت ہی جانتی ہے۔ بس اس کا تو وعدہ ہے، جو زمین پر میرے بندوں کی کتاب نہیں کھولے گا، میں حشر والے دن اس کی کتاب نہیں کھولوں گا۔ وہ میرے ساتھ ایک وعدہ کر لے کہ میرا وہ عیب، میرے بندوں کی عیب نہ کھولے، تو حشر میں اس کے عیب نہیں کھولوں گا۔ تو ایمان تکریم انسانیت ہے۔ تکریم انسانیت اتنا بڑا عمل ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے اصل ایمان قرار دیا، اسے ایمان قرار دیا۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔